स्क्रीन पर सहारा डेजर्ट की सुनहरी रेतली ज़मीन के कुछ हिस्सों को दायरा नुमा सब्ज़े में तब्दील होते आपने देखा। यकीनन आप हैरान होंगे कि 2018 से 2024 के महज 6 साल अरसे में ये तब्दीली कैसे मुमकिन हुई। दोस्तों, सहारा डेजर्ट के 9,200 मरबा किलोमीटर एरिया में काश्तकारी का ये अजीमुशान मंसूबा मिस्र की हुकूमत ने मार्च 2021 से शुरू कर रखा है। इस प्रोजेक्ट को न्यू डेल्टा का नाम दिया गया है। न्यू डेल्टा के एरिए को पानी फराहम करने के लिए मिस्र की मिलिट्री हुकूमत दो मसनूई दरिया बना रही है। पहला मसनूई दरिया सहराई प्रोजेक्ट को मशरक की जानिब से ज्वाइन करेगा। इसका आगाज़ दरियाए नील की रोसेटा ब्रांच से होगा, जिसकी लंबाई 42 किलोमीटर्स होगी। इस मसनूई दरिया में ताज़ा पानी फ़्लो करेगा। दूसरे मसनूई दरिया का आगाज़ मिस्र के इंतहाई शमाल में दरियाए नील के डेल्टा के इख्तितामी रीजन से होगा। मिस्र के दूसरे सबसे बड़े और इंतहाई तारीखी शहर सिकंदरिया के करीब से शुरू होकर ये दरिया मगरिब की जानिब बढ़ेगा। आगे चलकर दरिया जनूब की तरफ एक टर्न लेगा और फिर सहरा में दुनिया के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अल हमाम पर इसका इख्तिताम होगा। इस ट्रीटमेंट प्लांट की रोज़ाना वाटर ट्रीटमेंट की सलाहियत 75 लाख क्यूबिक मीटर्स है और ये ट्रीटमेंट प्लांट मुकम्मल भी हो चुका है। न्यू डेल्टा में काश्तकारी के लिए ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सहरा में इस अजीमुशान मंसूबे की प्लानिंग तो 2018 में शुरू हुई, लेकिन इसका बाकायदा आगाज़ मार्च 2021 में हुआ। मंसूबे की तामीर पर कुल लागत का तखमीना 9.7 अरब डॉलर्स लगाया गया है। टोटल लागत में से सिर्फ मसनूई दरिया की तामीर पर 5.2 अरब डॉलर्स खर्च होंगे। दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मिस्र की मिलिट्री हुकूमत जो 161 अरब डॉलर्स के भारी कर्ज़ों में पहले ही डूबी हुई है, वो ये इतना महंगा फैंसी मंसूबा आखिर क्यों बनाने जा रही है। क्या इस मंसूबे पर अरबों डॉलर्स खर्च करने से आम शहरियों को भी फ़ायदा होगा? क्यों बाज़ माहिरीन इसको पहले ही से एक नाकाम मंसूबा करार दे रहे हैं? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने बिग सोचो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो हमें सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की मालूमाती तहकीकाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, न्यू डेल्टा मंसूबे का सबसे अहम कंपोनेंट शमाल की जानिब से आने वाला दूसरा मसनूई दरिया है, जो इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। ये महज एक ओपन नहर नहीं, बल्कि इसके 114 किलोमीटर तवील रास्ते का बड़ा हिस्सा जदीद ज़ेर ज़मीन पाइपलाइंस पर मुश्तमिल है। एलिवेशन डिफरेंस यानी ऊंचाई में फ़र्क की वजह से बाज़ मुकामात पर पानी को निचली सतह से ऊंचाई की तरफ मुंतकिल करने की ज़रूरत भी इसमें होगी। लिहाजा आर्टिफिशियल रिवर के रूट में कई पंपिंग स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। ये पंपिंग स्टेशंस बाज़ इलाकों में पानी को 100 मीटर से भी ज़्यादा बुलंदी तक उठाएंगे। इसके लिए ज़ाहिर है अच्छी खासी एनर्जी की ज़रूरत भी होगी। अब यहाँ सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस शमाली मसनूई दरिया में पानी कहाँ से आएगा, क्योंकि डेल्टा रीजन तक पहुँचते पहुँचते दरियाओं में पानी तो वैसे ही कम हो जाया करता है और दरिया नील में भी ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, दरअसल इस दरिया में एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर फ़्लो करेगा। ये वो पानी होता है जो खेतों को सैराब करने के बाद बच जाता है और ज़मीन में जज़्ब नहीं हो पाता। इस पानी में आमतौर पर नमकियात, खादों की बाकियात, दीगर कीमियाई अज्जा वगैरह शामिल होते हैं, जिसकी वजह से ये बराह रास्त दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। आम हालात में ऐसा आलूदा पानी या तो वापस दरियाओं में चला जाता है या समंदर की नज़र हो जाता है, जिससे माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा होता है। लेकिन मिस्र ने दरियाए नील के इस एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर को ज़रूरी मकासद के लिए दोबारा इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया है। ज़रूरी वेस्ट वाटर को मुख्तलिफ़ इलाकों से इकट्ठा करके मसनूई दरिया के ज़रिए अल हमाम ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचाया जाएगा, जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इसे क्लीन वाटर में वापस तब्दील किया जाएगा। साफ़ पानी में तब्दील होने के बाद इसे न्यू डेल्टा के बंजर सहरा में आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मिस्री हुकूमत को अरबों डॉलर्स खर्च करके सहरा को सरसब्ज बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? इसकी वजह दोस्तों ये है कि मिस्र के कुल रकबे का सिर्फ 3% हिस्सा ही
یعنی دریائے نیل کے اطراف کی پتلی سی پٹی اور چھوٹا سا ڈیلٹا ریجن ہی کھیتی باڑی کے لیے موزوں ہے۔ باقی کا تقریباً 97% رقبہ مکمل طور پر بنجر ہے اور صحرا پر مشتمل ہے۔ اس پر ستم ظریفی یہ کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور شہری علاقوں کے پھیلاؤ نے پہلے ہی سے محدود زرعی زمین کو بھی شدید خطرے میں ڈال دیا ہے۔ جہاں کبھی کھیت لہلہایا کرتے تھے وہاں آج کنکریٹ کی عمارتیں اور ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں اور قابل کاشت رقبہ دن بدن مزید گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ مصر پر آبادی کا دباؤ بھی مسلسل بڑھ رہا ہے۔ اس وقت مصر کی آبادی تقریباً 12 کروڑ کے لگ بھگ ہے اور مختلف اندازوں کے مطابق 2050 تک یہ بڑھ کر 16 کروڑ سے بھی تجاوز کر جائے گی۔ اتنی بڑی آبادی کی غذائی ضروریات پورا کرنا مصر کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مصر اپنی خوراک خاص طور پر گندم کا 50% سے زائد حصہ بیرون ملک بالخصوص روس اور یوکرین سے درآمد کرنے پر مجبور ہے۔ اسی ڈپینڈنسی کی وجہ سے جب 2022 میں یوکرین روس جنگ کا آغاز ہوا تو مصر کی سپلائیز متاثر ہوئیں اور شدید بحران کا سامنا اسے کرنا پڑا۔ عالمی منڈی میں زرعی اجناس کی قیمتوں میں اچانک اضافے نے مصر میں مہنگائی کو بے قابو کر دیا جس کا براہ راست اثر عام عوام کی زندگی پر پڑا۔ ان تمام معاشی مشکلات، غذائی عدم تحفظ اور مستقبل کے خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے مصر کی حکومت نے پہلے ہی سے اس منصوبے کی پلاننگ شروع کر رکھی تھی۔ مصری حکومتی دعووں کے مطابق اس منصوبے کی تکمیل سے مصر زرعی اجناس میں خود کفیل ہو جائے گا۔ لیکن دوستو تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو اس پروجیکٹ کے کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جو ملٹری حکومت کے سنہری دعووں کے برعکس سنگین معلوم ہوتے ہیں۔ بعض ماہرین اسی لیے اس منصوبے کو پہلے ہی سے ایک ناکام منصوبہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اس منصوبے کے لیے سب سے بڑا خدشہ واٹر ڈیفیسٹ پیراڈاکس کا ہے۔ مصر چونکہ اس پروجیکٹ کے لیے مصنوعی دریاؤں سے پانی لانے کے علاوہ نیوبین ایکویفر کے زیر زمین ذخائر بھی استعمال کر رہا ہے جو کہ نان رینیویبل ذخائر ہیں۔ نیوبین ایکویفر سسٹم دنیا کا سب سے بڑا معلوم فوسل واٹر ایکویفر ہے۔ ایسٹرن صحارا کی ریت تلے پانی کا یہ وسیع زیر زمین ذخیرہ مصر، لیبیا، سوڈان اور چاڈ کے مختلف علاقوں تک پھیلا ہوا ہے اور زیر زمین قدرتی طور پر پانی کا یہ بڑا ذخیرہ جو لاکھوں کروڑوں سالوں میں پیدا ہوا ہے اگر ایک دفعہ ختم ہو گیا تو دوبارہ نہیں بن پائے گا۔ نیو ڈیلٹا منصوبے کے لیے پانی کا یہ مسئلہ صرف زیر زمین پانی کے ذخائر ختم ہونے تک ہی محدود نہیں بلکہ خود دریائے نیل کا وجود بھی خطرے میں ہے جو کہ اس پورے منصوبے کی لائف لائن ہے۔ ہم نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ مصنوعی دریا میں فریش واٹر کے علاوہ زرعی ویسٹ واٹر استعمال ہوگا، لیکن یہ جو ویسٹ واٹر ہے یہ بھی تو پہلے دریائے نیل ہی سے فصلوں میں آیا تھا اور بعد میں ویسٹ واٹر میں وہ کنورٹ ہوا۔ موجودہ دور میں دریائے نیل کے پانی پر بھی مختلف افریقی ممالک میں تنازعات پیدا ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ مصر انتہائی ڈاؤن سٹریم پر دریائے نیل کے واقع ہے، یعنی دریائی بہاؤ کے آخر میں یہ آتا ہے۔ دریائے نیل میں پانی کا بڑا حصہ ایتھوپیا کی لیک تانا سے نکلنے والے بلو نائل سے آتا ہے۔ ایتھوپیا نے بلو نائل پر گرینڈ ایتھوپین رینیسنس ڈیم بنا رکھا ہے اور پانی کا بہاؤ بھی اب اس نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے۔ مصر کو 1929 اور 1959 کے 2 معاہدوں کے تحت دریائے نیل کے پانی پر ویٹو پاور حاصل ہے اور وہ دریا کے سب سے زیادہ پانی پر حق تاریخی طور پر اپنا سمجھتا رہا ہے۔ حالانکہ مصر خود دریائے نیل میں پانی شامل نہیں کرتا، یعنی مصر کی سرزمین سے دریائے نیل میں پانی زیادہ شامل نہیں ہوتا، لیکن دوستو اب حالات مختلف ہو چکے ہیں۔ ایتھوپیا اور دیگر اپ سٹریم ممالک یعنی جو دریائے نیل کے بہاؤ میں مصر سے پہلے آتے ہیں، ان ممالک نے کالونیل دور اور 20ویں صدی کے پرانے معاہدوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ ان کی اپنی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور انہیں بجلی اور زراعت کے لیے پانی درکار ہے۔ ایتھوپیا بالخصوص ان معاہدوں میں فریق ہی نہیں تھا جو سب سے زیادہ پانی دریائے نیل میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اگر دیگر اپ سٹریم ممالک بھی پانی روکتے ہیں تو مصر کے لیے دریائے نیل کے ڈیلٹا تک
تک پہنچنے والے پانی میں مزید کمی واقع ہو جائے گی۔ جب دریائے نیل کے ڈیلٹا تک پانی ہی نہیں پہنچے گا یا انتہائی کم پہنچے گا تو وہاں ایگریکلچر ویسٹ واٹر بھی ظاہر ہے کم ہی بچے گا۔ پانی کم ہوگا تو مصنوعی دریا بھی خشک ہو جائے گا، اس میں پانی دستیاب ہی نہیں ہوگا۔ صرف یہی نہیں بلکہ مصر خود مشرقی صحرا میں 2015 سے ایک نیا متنازع دارالحکومت نیو ایڈمنسٹریٹو کیپٹل تعمیر کر رہا ہے۔ تقریباً 60 ارب ڈالرز لاگت کا یہ نیا شہر جو قاہرہ سے 45 کلومیٹر مشرق میں بنایا جا رہا ہے، اس کی پانی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے بھی دریائے نیل ہی سے ایک بڑی پائپ لائن بچھائی گئی ہے۔ یعنی دریائے نیل کے محدود پانی پر ایک اور بڑا کٹ مصر میں ہی آئندہ لگے گا۔ اب ماہرین سوال اٹھاتے ہیں کہ جب زیر زمین پانی تیزی سے ختم ہوگا اور دریائے نیل کا بہاؤ اپ سٹریم ڈیمز اور بڑھتی ہوئی آبادی اور نئے شہروں کی تعمیر کی وجہ سے کم ہو رہا ہے، تو پھر مزید اربوں ڈالرز لگا کر صحرا میں نئے مصنوعی دریا کھودنے کی آخر کیا منطق ہے؟ اس خدشے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ پانی کی عدم دستیابی کی صورت میں عظیم الشان نیو ڈیلٹا پروجیکٹ مستقبل میں صرف ایک سفید ہاتھی بن کر رہ جائے گا، جس کے لیے قرض کے علاوہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ بھی استعمال ہوگا، لیکن حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا۔ مصری حکومت کا یہ متنازع منصوبہ سماجی ناانصافی کی ایک نئی داستان بھی رقم کر رہا ہے، جسے ٹو ڈیلٹاز انیکویلٹی کہا جا رہا ہے۔ ایک طرف صحرائی نیو ڈیلٹا پروجیکٹ میں اربوں ڈالرز بہائے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف اولڈ نائل ڈیلٹا کے کسان پہلے ہی پانی کی کمی اور پرانے انفراسٹرکچر کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ناقدین کے مطابق صحرا میں اگائی جانے والی زیادہ تر فصلیں مہنگی کیش کراپس ہوں گی، جیسا کہ پھل اور سبزیاں وغیرہ، جو ایکسپورٹ کی جائیں گی۔ اس سے عام شہریوں کو سستی زرعی اجناس نہیں ملیں گی، بلکہ ان کو ایکسپورٹ کر کے بعض لوگ یا کمپنیز فائدہ اٹھائیں گی۔ اس منصوبے پر اربوں ڈالرز لگانے کی بجائے متبادل تجویز یہ بھی دی جاتی ہے کہ مصر کی حکومت کو صحرا کی بجائے دریائے نیل کے آس پاس موجود زرخیز ڈیلٹا میں آبپاشی کے نظام کو جدید اور بہتر بنانے پر توجہ دینی چاہیے، جہاں کم پانی اور کم لاگت میں زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایسا کرنا اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ مصر اس وقت 161 ارب ڈالرز کے بدترین قرضوں کے بحران سے گزر رہا ہے، اور اتنے مہنگے میگا پروجیکٹس مصر کی معیشت پر مزید بوجھ بن رہے ہیں۔ کچھ ماہرین کا تو یہ بھی خیال ہے کہ اتنے بڑے منصوبے میں اربوں ڈالرز انڈیلنے سے بہتر ہے کہ مصر گندم امپورٹ ہی کرتا رہے اور یہی رقم وہ کسی اور منصوبے پر خرچ کرے، جس سے اچھا ریٹرن حاصل ہو سکے اور ملک کی معیشت کو بھی فائدہ ہو۔ دوستوں، مصری حکومت کے اس منصوبے پر تنقید یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس منصوبے کا کنٹرول مکمل طور پر مصری فوج کے ہاتھ میں ہے۔ یہ منصوبہ فیوچر آف ایجپٹ اتھارٹی کے زیر انتظام ہے، جو کہ ایک فوجی ادارہ ہے۔ اس کے چیئرمین بھی ایک ملٹری آفیسر ہیں۔ یہ ادارہ کسی سویلین وزارت کی بجائے ملٹری کے کنٹرول میں ہے، لہٰذا اس کی فیزیبلٹی اسٹڈیز یا فنانشل ریکارڈز یا ڈیٹا عوام یا پارلیمان وغیرہ کے سامنے پیش نہیں کیے جاتے، جس سے پرائیویٹ سیکٹر اور عام سویلین اداروں کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے۔ در حقیقت بہت سے تجزیہ نگاروں کے نزدیک یہ زرعی منصوبے سے زیادہ صدر سیسی کی حکومت کا ایک سیاسی ہتھیار ہے۔ مہنگائی اور معاشی بدحالی کے دور میں حکومت ان بڑے منصوبوں کو اپنی طاقت اور ترقی کے ثبوت کے طور پر عوام کے سامنے پیش کر رہی ہے، تاکہ عوام کی نظروں میں اپنی ساکھ کو برقرار رکھا جا سکے، چاہے زمینی حقائق اس سے مختلف ہی کیوں نہ ہوں۔ ملٹری کنٹرولڈ منصوبہ ہونے کی وجہ سے اس منصوبے کی زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ اسی وجہ سے پروجیکٹ کی شفافیت پر بین الاقوامی ماہرین سوالات بھی اٹھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس منصوبے کی تکمیل پر جو کمپنیز یہاں فصلیں اگائیں گی، جو کمپنیز کاشتکاری کریں گی اور اس کو ایکسپورٹ کریں گی، وہ بھی ملٹری آفیسرز کے کنٹرول میں ہی ہوں گی، جس سے عام عوام کو فائدہ پہنچنے کے کوئی بہت زیادہ امکانات نہیں۔ یہ تنقید بھی اس منصوبے پر کی جا رہی ہے۔
दोस्तों, मिस्र के सहराओं को सरसब्ज बनाने का ये ख्वाब कोई नया नहीं, बल्कि ये दहाइयों पुरानी ख्वाहिश है जो माजी में भी कई दफ़ा सर उठा चुकी है। 1950 की दहाई में मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर ने मदीरियल तहरीर लिबरेशन प्रोविंस का मंसूबा नाइल डेल्टा के करीब ही मगरिब में शुरू किया था। नासिर का ये प्रोजेक्ट भी पूरी तरह मुकम्मल नहीं हो पाया था। इसके बाद 1990 की दहाई में साबिक सदर हुस्ने मुबारक ने जनूब में तोशिका प्रोजेक्ट का आगाज़ किया, जिसे न्यू वैली भी कहा जाता है। हुस्ने मुबारक ने इसे मिस्र का नया दौर करार दिया था और अरबों डॉलर्स खर्च करके वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा पंपिंग स्टेशन भी बनाया गया था, जिसके ज़रिए दरिया नील का पानी उधर तक पहुँचाया जाना था। लेकिन बदकिस्मती से वो मंसूबा भी बुरी तरह नाकाम हो गया था। नाक़दीन के मुताबिक माजी में जब नासिर और हुस्ने मुबारक के मंसूबे पायदार साबित नहीं हो सके, तो अब ये नया मंसूबा आखिर कैसे कामयाब होगा। लेकिन दोस्तों, मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अब टेक्नोलॉजी बेहतर हो चुकी है, लिहाजा ये नया मंसूबा हर सूरत मुकम्मल होगा और कामयाब भी होगा। दिलचस्प बात यह है कि सदर सीसी ने सिर्फ नॉर्थ में न्यू डेल्टा ही नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने 2020 में हुस्ने मुबारक के डेड तोशिका प्रोजेक्ट को भी दोबारा ज़िंदा किया है। और उनका दावा है कि माजी की गलतियों से सबक सीख कर अब इन बंजर ज़मीनों से ज़रूरी अजनास हासिल की जाएंगी। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या कर्ज़ों के बोझ तले डूबी मिस्र की मिलिट्री हुकूमत ये मंसूबा मुकम्मल कर पाएगी? अगर आप मिस्र के नए तामीर होने वाले दारुल हुकूमत के बारे में तफसील से जानना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, और इस तरह की मालूमाती तहकीकाती वीडियोज़ आइंदा भी देखने के लिए बिग सोचो को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।